بگڑا ہوا انسان سر پہ پگڑی، چہرے پہ داڑھی اور جبہ پہن کر ممبر پر آیا تو ممبر و محراب بگڑ گئے۔ فرقہ واریت کی آگ نے پورے ملک کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ یہ فتنہ وکیلوں نے نہیں اٹھایا، تاجروں نے نہیں اٹھایا، زمینداروں نے نہیں اٹھایا، یہ بیوروکریٹ سے نہیں اٹھایا، یہ فتنہ ممبر سے اٹھا ہے۔ ایسی مقدس جگہ بھی آگ بن جاتی ہے جب انسان بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے مقدس جگہ کوئی نہیں۔ مسجد کا تعلق بیت اللہ سے ہے اور ممبر کا تعلق میرے نبی کی ذات سے ہے، لیکن جب بگڑا ہوا انسان اس ممبر پر بیٹھا تو اس نے مسجد کو لڑائی کی جگہ بنا دیا، اکھاڑا بنا دیا۔ ایک حدیث یاد آ گئی، یہ تو ایک حکایت ہے اور جو حقیقت کے بہت اگرچہ حکایت ہے پر حقیقت کے قریب ہے۔ آپ ناراض ہوں گے تو میں نے اپنی مثال دے دی کہ بگڑا ہوا انسان عالم بنا تو اس نے فرقہ واریت میں اتنی آگ لگائی کہ مسلمان کو کافر کہنے لگے، قتل کرنے لگے، سلام کرنا چھوڑ گئے، مسجدیں اپنی اپنی بنا لی، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیا، ایک دوسرے کو سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا۔ اگر ساری امت ہی ان فتووں کے مطابق تسلیم کر لی جائے تو پھر تو مسلمان ہے ہی نہیں، کیونکہ میری نظر میں آپ کافر ہیں اور آپ کی نظر میں میں کافر ہوں، تو پھر مسلمان ہیں کہاں اس کائنات میں؟ تو یہ تو ایک حکایت ہے، میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں کہ دنیا میں بگاڑ کب آتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل زوجته وعق امه وادنى صدیقه واقصى اباه وساد القبیلة فاسقهم وكان رئيس القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وارتفعت الاصوات في المساجد وظهرت القينات والمعازف ولبس الحرير وشربت الخمور ولان آخر هذه الامة اولها۔ 15 باتیں میرے نبی نے بتائیں، اور انبیاء کا علم لکھنے پڑھنے سے نہیں ہوتا، انبیاء کا علم براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، ڈائریکٹ سینے پر اللہ اتارتا ہے، وہ خطا سے پاک ہوتا ہے۔ ایک دیانتدار جج پورے خلوص کے ساتھ غلط فیصلہ کر سکتا ہے جو کہ وہ ادھورا علم ہے، لیکن انبیاء کا علم بے خطا ہوتا ہے۔ جب حکمران سرکاری خزانے کو لوٹنا شروع کر دیں گے، اذا اتخذ الفیء دولا، حکمران سے مراد صرف صدر وزیر اعظم نہیں، حکمران میں چپراسی سے لے کر صدر تک سب اس میں شامل ہیں، اور 5ویں گریڈ سے لے کر 22ویں گریڈ تک سب اس میں شامل ہیں جو حکومتی مشینری کا حصہ ہیں۔ میرے نبی نے اس وقت یہ بات کہی تھی جب ایک ٹکے کا کوئی بددیانتی کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اس وقت یہ بات فرمائی تھی۔ جب سرکاری خزانہ ذاتی جائیداد بن جائے گا، جب امانت دار دنیا سے اٹھ جائیں گے، امانت رکھی جائے گی اور وہ کھا جائیں گے، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، جب علماء پیسے پر بک جائیں گے، جب علماء پیسے پر بک جائیں گے، جب لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے اور ماؤں کو ذلیل کریں گے۔ میں ساتھ ساتھ پڑھوں، اذا اتخذ الفیء دولا، جب سرکاری خزانہ ذاتی پراپرٹی بن جائے گا، والامانۃ مغنما، جب امانت ہڑپ کی جائے گی، والزکاۃ مغرما، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین،
جب علماء پیسے پر بک جائیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، جب لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کو ذلیل کریں گے۔ عجیب بات بتاؤں، نافرمانی کے لیے معصیت کا لفظ آتا ہے، معصیت، مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ عصیان اردو میں بھی بولا جاتا ہے، عصیان، معصیت، عصا۔ والدین کی نافرمانی کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، اس کے لیے بڑا خوفناک لفظ استعمال کیا ہے، عقا یا عقو۔ یہ آپ دیکھیں، اس سے آگے یہ پھٹ نہیں سکتا۔ میں نے ایک چھوٹے سے پیپر کو پرزے کر دیا ہے، یہ جڑ نہیں سکتا۔ اقا امہ، اقا والدہ، ماں اور باپ کی نافرمانی۔ لفظ کیا ہے؟ حقوق کا مطلب کیا ہے؟ جس نے ماں اور باپ کو دکھ دیا وہ یوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا جیسے پرزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جڑ نہیں سکتا۔ یہ جڑ جائے گا چونکہ یہ موٹے ٹکڑے پڑے ہیں، یہ نہیں جڑے گا کہ یہ پرزے ہو گیا، جس کو ہم کہتے ہیں کرچی کر دیا ہے، یہ نہیں جڑے گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کا نشانی کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ حالانکہ قیامت تو آئے گی جب کفر پھیلے۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، آپ کا نام نہیں لیا، ماں کا نام لیا، جب ماؤں کو ذلیل کرنے والی اولاد ہوگی، اور خاص طور پر بیٹیاں، بیٹی کا خاص طور پر ذکر کیا کہ خاص طور پر جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو ڈنکا بچ جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ آپ نے کہا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ اور آپ نے فرمایا کاش میرے والدین زندہ ہوتے، اور نہیں تو ماں ہی ہوتی، جو کہ ماں کو دیکھا ہے باپ کو دیکھا نہیں، تو تم دیکھتے میں اپنی ماں کی اطاعت کیسے کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر کھڑا ہوتا، عشاء فرض، سنت نفل نہیں، فرض، اب میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی، میں نماز توڑ دیتا، لبیک حاضر۔ ایک صحابی کی بیگم کا پیغام آیا کہ نزا کا عالم ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ کون صحابی کون ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے محبوب آپ کے جتنے صحابہ ہیں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جو ایمان لائے سب جنتی ہیں، میرا وعدہ ہے۔ اللہ نے کہا میرا وعدہ ہے کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے میرا جنت کا وعدہ ہے، میں نے ان کی خطائیں معاف کر دی۔ آپ تیزی سے گئے، ان کا نام تھا علقمہ، آپ نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھو، کہا جی پڑھا نہیں جا رہا، بول رہے ہیں، یہ نہیں کہ سکرات ہیں اور زبان بند ہے، یا رسول اللہ نہیں پڑھ پا رہا۔ تو آپ نے کہا کون زندہ ہے والدین میں سے؟ کہا جی ماں۔ کہا ناراض ہے؟ کہا جی۔ بولو، تیزی سے آئیں، کہا ام علقمہ بیٹے سے ناراض ہو؟ کہا جی۔ کیا ناراضگی ہے؟ سنیے گا غور سے۔ کہ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھتا ہے نوافل کے لیے، دن میں روزہ رکھتا ہے، لیکن مجھ سے بولتا ہے تو بدتمیز ہو کے بولتا ہے، بس سخت لہجے میں بولتا ہے، کبھی میٹھا بول اس نے میرے لیے نہیں بولا، ہمیشہ تنک کے بولتا ہے،
سخت ہو کے بولتا ہے۔